نحمده ونستعینه ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبکم ایہا المرسلون صدق اللہ العلی العظیم۔ پارہ نمبر 27 میں سورہ ذاریات کا کچھ بقیہ حصہ ہے۔ قوم لوط کی ہلاکت کے واقعہ سے اس پارہ کی ابتدا ہو رہی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا صرف ایک گھرانہ اسلام کی بدولت عذاب سے نجات پا سکا۔ ان کے علاوہ پوری قوم اپنی بے راہ روی کی بنا پر پتھروں کی بارش سے تباہ کر دی گئی۔ قصہ موسیٰ و فرعون میں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے رسول کا انکار کیا، ہم نے اسے سمندر میں ڈال کر غرق کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ قوم ثمود اور اس سے پہلے قوم نوح کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کی سرکشی اور فسق و فجور نے ان کی تباہی کی راہ ہموار کی اور آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گئے۔ اتنے بڑے آسمان کی چھت بنانے والے اور زمین کا اتنا خوبصورت فرش لگانے والے کا کتنا بہترین کاریگر اور کتنا وسعتوں والا مالک ہے۔ اس نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، نر و مادہ، مثبت و منفی کی شکل میں۔ اسی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ باقی رہا نبی کے کردار کشی کرنے کے لیے اسے دیوانہ و جادوگر کے نام سے بدنام کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی اسی قسم کے ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ آپ ان باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، ایمان والوں کو یاد دہانی کراتے رہیں اور جنات و انسانوں کو ان کے مقصد تخلیق کی طرف متوجہ کریں۔ کافروں کے لیے قیامت کے دن ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ سورۃ الطور مکی صورت ہے، 49 آیتوں اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس مختصر سی صورت میں عقائد کی تینوں بنیادوں توحید و رسالت اور قیامت کے موضوع پر مدلل گفتگو موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 قسمیں کھا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب واقع ہوگا تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اس دن آسمان تھر تھر کانپ رہا ہوگا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح فضا میں اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ کافروں کو جہنم کے کنارے کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ جس آگ کے تم منکر تھے وہ تمہارے سامنے ہے، کیا اب بھی تم اسے جادو ہی سمجھتے ہو یا تمہاری بینائی کام نہیں کر رہی ہے؟ آگ کو برداشت کر سکو یا نہ کر سکو، تمہیں اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہنا ہوگا۔ پھر متقیوں کے لیے جنتیں اور ان میں جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ خاص طور پر جنتیوں کی اولاد اور اہل خانہ کو ان کے ساتھ جنت میں یکجا کر دیا جائے گا، اور اس کا ذکر ہے تاکہ نیک لوگوں کا اعمال میں زیادہ شوق اور ذوق بڑھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں صبح و شام مشغول رہیں۔ پھر رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان ہے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین کے بیجا مطالبات اور نازیبا کلمات سے صرف نظر کر کے آپ نصیحت کی تلقین فرماتے رہیں۔ پھر دلائل توحید اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنے کی مذمت ہے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام مؤمنین کو تلقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، آپ کو چاہیے کہ دن رات اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید میں مشغول رہا کریں۔ سورۃ النجم مکی صورت ہے، 62 آیتوں اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورت کی ابتدا میں قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کی تصدیق کرتے ہوئے معراج سماوی کے بعض حقائق، خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے عرش معلیٰ پر ملاقات اور سدرۃ المنتہا پر فرشتہ سے بالمشافہ گفتگو کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر شرک کی تردید کرتے ہوئے باطل خداؤں کی مذمت کے ساتھ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی عبادت ہو یا معزز فرشتوں کی، وہ ہر حال میں باطل اور قابل مواخذہ ہے۔ پھر انسانی زندگی کے ضابطہ کو بیان کیا ہے کہ انسان کی محنت اور کوشش ہی اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آخر میں نہایت اختصار کے ساتھ ماضیہ کا تذکرہ کر کے قوموں کے عروج و زوال کا ضابطہ بیان کر دیا کہ قوموں کی تباہی میں وسائل سے محرومی یا معیشت کی تنگی نہیں، بلکہ ایمان سے محرومی، عملی بے راہ روی اور اخلاقی انحطاط سب سے بڑے عوامل ہوا کرتے ہیں۔ سورۃ القمر مکی صورت ہے، 55 آیتوں اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو اس صورت کا مرکزی مضمون اثبات رسالت معلوم ہوتا ہے۔ سورت کی ابتدا حضور علیہ السلام کے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کے معجزہ سے کی گئی ہے، جسے قرآن کریم شق القمر کہتا ہے۔
مشرکین کا کہنا تھا کہ جادو کا اثر آسمان پر نہیں ہوتا، لہٰذا اگر آپ چاند 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کو جادوگر قرار دینے کی بجائے نبی تسلیم کر لیں گے۔ مگر وہ ہر درم اس معجزہ کو دیکھ کر بھی کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تو آسمان پر بھی چل گیا۔ پھر قیامت کے ہولناک دن کی یاد دلا کر مشرکین کو بتایا گیا کہ اس دن تمہاری نگاہیں جھکی کی جھکی رہیں گی اور تمہاری زبانیں اس دن کی شدت کا برملا اعتراف کریں گی۔ پھر مشرکین مکہ کو حق کے انکار کی بدترین نتائج پر متنبع کرنے کے لیے ماضیہ کا تذکرہ شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 1000 سالہ جدوجہد، قوم کی گستاخی اور تکذیب پر بارگاہ الہی میں عاجزانہ دعا اور مدد کی درخواست، جو کسی بھی دور کے پریشان حال انسان کی مشکلات کے حل کے لیے مقبول دعا کا درجہ رکھتی ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر۔ اور اس کے نتیجہ میں اہل ایمان کی کشتی کے ذریعہ نجات اور آسمان سے برسنے اور زمین سے ابلنے والے پانی کے سیلاب میں قوم کی غرقابی اور تباہی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد عاد و ثمود اور قوم لوط و فرعون، جو اپنے اپنے دور میں طاقت و قوت، ہنر اور ٹیکنالوجی، مستحکم معیشت اور مضبوط سیاسی نظام کے نمائندے تھے، ان کی تکذیب و نافرمانی پر ہلاکت و تباہی کی مثال پیش کر کے کافروں کو وعید اور اہل ایمان کو بشارت اور تسلی دی کہ دعوت حق کے مخالفین کتنے با اثر اور مستحکم کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ لہٰذا مشرکین مکہ پر بھی ایک دن آنے والا ہے جب یہ شکست کھا کر میدان بدر سے راہ فرار اختیار کرنے پر ہی عافیت سمجھیں گے۔ پھر مجرمین کے قیامت کے دن بدترین انجام کے ساتھ بتایا کہ متقی باغات اور نہروں کے خوشنما منظر میں اپنے رب کے ہاں باعزت مقام اور بہترین انجام سے سرفراز ہوں گے۔ سورۃ الرحمن 78 چھوٹی چھوٹی آیتوں اور 3 رکوع پر مشتمل مدنی سورت ہے۔ اس میں قانون سازی کی بجائے توحید باری پر کائناتی شواہد قائم کیے گئے ہیں اور قیامت کے مناظر، جہنم کی ہولناکی اور خاص طور پر جنت اور اس کے خوشنما مناظر کو نہایت خوبصورتی اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں اس سورت کو عروس القرآن یعنی قرآن کریم کی دلہن قرار دیا گیا ہے۔ اس میں بالکل منفرد انداز میں ایک ہی جملہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کو 31 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنات کو جب حضور علیہ السلام نے سورۃ الرحمن سنائی تو وہ ہر مرتبہ یہی کہتے رہے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، ہم ابھی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ شروع صورت میں بتایا ہے کہ رحمت الہیہ کے مظاہر میں ایک بڑا مظہر قرآن کریم کی تعلیم اور انسان کو اس کے پڑھنے کا سلیقہ سکھانا اور اسے قوت بیان کا عطا کرنا ہے۔ سورج اور چاند حساب کے ایک نہایت ہی دقیق نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ پودے اور درخت بھی اللہ تعالیٰ کے نظام کے پابند اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اس نے آسمان کو بلند کیا، عدل و انصاف کا مظہر ترازو پیدا کیا، لہٰذا ناپ تول میں کسی کمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ زمین کو اس انداز پہ پیدا کیا کہ تمام مخلوقات اس پر بآسانی زندگی بسر کر سکیں۔ اس میں پھول، خوشہ دار کھجور، غلے اور چارہ اور خوشبودار پھول پیدا کیے۔ ان نعمتوں میں غور کر کے بتاؤ، آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ایسی مٹی جو خشک ہو کر بجنے لگ جاتی ہے، ہماری قدرت کا کمال دیکھو کہ ہم نے اسے نرم و نازک جسم والا انسان پیدا کر دیا اور جنات کو بھڑکنے والی آگ سے پیدا کیا۔ کھارے اور میٹھے پانی کی لہروں کو آپس میں مل کر ایک دوسرے کا ذائقہ اور تاثیر بدلنے سے اس طرح روکتا ہے جیسے ان کے درمیان کوئی حد فاصل قائم ہو۔ ان سے موتی اور مرجان کا خوشنما پتھر بھی حاصل ہوتا ہے اور پہاڑوں جیسی ثقامت کے بحری جہاز بھی ان سمندروں کے اندر تیرتے اور نقل و حمل کے لیے سفر کرتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے مگر رب ذوالجلال کے لیے دائمی بقا ہے۔ اس طرح انعامات خداوندی کے تذکرہ کے بعد قیامت کے ہولناک مناظر اور جہنم کی دہشت سزاؤں کا تذکرہ کیا اور جنت کے روح پرور مناظر کا بیان شروع کر دیا، جس میں باغات اور چشمے، انواع و اقسام کے پھل، ریشم و کمخاب کے لباس، یاقوت و مرجان کی طرح حسن و جمال اور خوبصورتی کی پیکر جنتی حوریں جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی ہوں گی، اور آخر میں رب ذوالجلال والاکرام کے نام کی برکتوں کے تذکرہ پر سورت کو ختم کر دیا گیا۔ سورۃ الواقعہ مکی سورت ہے، 96 چھوٹی چھوٹی آیتوں اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورت کا مرکزی مضمون بعثت بعد الموت کا عقیدہ ہے۔ قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلانا ممکن نہیں ہے،
اس دن عدل و انصاف کے ایسے فیصلے ہوں گے جس کے نتیجہ میں بعض لوگ اعزاز و اکرام کے مستحق قرار پائیں گے، جبکہ بعض لوگوں کو ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اس دن زمین شدت کے ساتھ ہل کر رہ جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں اڑنے لگیں گے۔ لوگوں کی نیکی اور بدی کے حوالہ سے 3 جماعتیں بنا دی گئیں: اصحاب المیمنہ دائیں طرف والے، اصحاب المشأمہ بائیں طرف والے، اور خاص الخاص مقربین جن کے اندر پہلی امتوں کے نیکوکار لوگ اور امت محمدیہ کے مقربین شامل ہوں گے۔ پھر ان کے لیے انعامات اور حور و قصور کا تذکرہ، بائیں طرف والوں کے لیے عذاب جہنم اور سزاؤں کا تذکرہ۔ پھر مرنے کے بعد زندہ ہونے پر عقل کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والے دلائل کا ایک سلسلہ بیان کیا۔ ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا کہ ہم نیست و نابود کر کے تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو پیدا کر کے لے آئیں گے۔ جب ہم نے تمہارے پہلے پیدا کرنے کو بتایا اور تم نے ہمارے پہلے پیدا کرنے کو تسلیم کر لیا تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تم کھیتوں میں بیج ڈالتے ہو، اسے اگانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، ہم ہی اسے اگاتے ہیں۔ اگر ہم اس کھیتی کو تباہ کر کے رکھ دیں تو تم کف افسوس ملتے رہ جاؤ گے۔ کیا تمہارے پینے کا پانی بادلوں سے کون نازل کرتا ہے؟ کیا تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اگر ہم اس پانی کو نمکین اور کڑوا بنا دیں تو تم کیا کر سکتے ہو؟ کیا اس پر تم شکر نہیں کرتے؟ جس آگ کو تم جلاتے ہو اس کا درخت کون پیدا کرتا ہے؟ تمہیں اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کی حفاظت کو اور اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے نظام شمسی کے مربوط اور منظم سلسلہ کو بطور شہادت پیش کرنے کے لیے اس کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس ذات نے اجرام فلکی کا یہ محیر العقول نظام بنایا ہے، اسی قادر مطلق نے یہ قرآن کریم نازل فرمایا ہے۔ اسے چھونے کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ پھر جان کنی کا عالم اور جزا و سزا کے لیے دربار خداوندی میں حاضری کے موقع پر 3 جماعتوں میں لوگوں کی تقسیم کا اعادہ، اور آخر میں رب عظیم کی تسبیح بیان کرنے کے حکم پر سورہ کا اختتام کیا گیا ہے۔ سورۃ الحدید مدنی سورت ہے، 29 آیتوں اور 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ حدید لوہے اور اسٹیل کو کہتے ہیں۔ اس کے منافع اور فوائد ہر دور میں مسلم رہے ہیں۔ لوہے کو طاقت اور قوت اور مضبوطی کا ایک بڑا مظہر سمجھا جاتا ہے، اس لیے سورت کا نام حدید رکھا گیا ہے۔ آسمان و زمین، عرش و کرسی کی تخلیق، شب و روز کا منظم سلسلہ، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی کمزوری اور عیب سے پاک ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے، اور اس پر اجر و ثواب دینے کو قرض کے ساتھ مشابہت دے کر بتایا ہے کہ جس طرح قرض کی ادائیگی ایک فریضہ اور لازمی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے مال خرچ کرنے پر بدلہ دیا جانا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ پھر مؤمنین کا اپنے ایمان کے نور سے قیامت میں استفادہ اور منافقین کی بے چارگی اور نور ایمان سے محرومی پر حسرت و افسوس کا عبرتناک منظر پیش کیا ہے، اور گلوگیر انداز میں مؤمنین کو اپنے ایمانی تقاضوں پر عمل درآمد کی طرف متوجہ کیا ہے۔ دنیا کی زندگی کی بے ثباتی اور اسباب و وسائل کی کشش سے دھوکہ میں نہ پڑنے کی تلقین فرمائی، اس کے بالمقابل بے پناہ وسعتوں کی حامل جنت کے حصول میں لگنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تقدیر کے عقیدہ کی افادیت کو بیان کیا ہے کہ اس سے اہل ایمان مایوسیوں سے محفوظ ہو کر جہد مسلسل کے عادی بن سکتے ہیں، اور اپنی انتھک کوششوں اور محنتوں سے معاشرہ کو انقلاب سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ لوہا اپنے اندر بھرپور انسانی منافع لیے ہوئے ہیں، اس سے طاقت و قوت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ طاقت و قوت اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت اور اس کے دفاع میں استعمال ہونی چاہیے۔ پھر سلسلہ انبیاء کا مختصر تذکرہ، جس میں ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام اور امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ، پھر عبد صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب انجیل کا تذکرہ فرما کر ان کے متبعین کی صفات اور قیامت میں ان کے لیے اجر عظیم کے وعدہ کے ساتھ ان کے پیروکاروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اس طرح وہ دوہرے اجر کے مستحق ہو جائیں گے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عطا کردہ توفیق سے ہی میسر آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فضل اور رحمت کا مستحق بنائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، واللہ اعلم بالصواب۔